کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ قسمت یا سیارے تمہارے حق میں نہیں. کچھ لوگ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے. ہوتا کیسے ہے؟ کسی کو اس فارمولے کی سمجھ آ گئی تو لاکھوں تو بڑی چھوٹی چیز ہے. 41 دن لگاتار سورہ بروج کی تلاوت کر لیں, آگے پیچھے 11 مرتبہ درود پاک کر کے دیکھیے گا. لیکن انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے کہ اپنی انرجی کو سیاروں کی انرجی کے ساتھ الائن کر لے. وہ وقت جس وقت آپ دنیا میں آئے تھے وہ بہت اہم ہوتا ہے. اینجل نمبر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نام مقدس کی انرجی ہے جو آپ کے لائف پاتھ سے میچ کر کے آپ جب یہاں لکھتے ہیں نا تو اس کا اثر آپ کے برین نیورونز کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب ہر انسان جو کہتا ہے میرا لکی نمبر ہے, میرا لکی ڈے ہے, وہ سائنس سے معلوم ہو سکتا ہے. سائنس سے بیٹا, سائنس ہی ہے نا, اللہ سائنس ہے. جب بھی سورج کے اوپر سولر فلیئرز بنتے ہیں میس لیول کے اوپر, آپ کے اندر جو ہے وہ بے چینی بڑھا دیتے ہیں. اور یہ جو چاند کی کچھ خاص ڈیٹس میں کہتے ہیں یہ صدقات کرنے چاہیے, یہ وظائف کرنے چاہیے. بہت سارا اثر ہے. دولت مند اور کامیاب ہونا ہر انسان کی خواہش ہے, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک فارمولا ایسا بھی ہے جس کو اپنا کر آپ آسانی سے کروڑ پتی بھی بن سکتے ہیں. سیاروں کی پوزیشن انسان کی قسمت اور صحت پر کیسے اثر ڈالتی ہے, اور کیا کچھ نمبرز اور کچھ دن انسان کے لیے واقعی لکی ہوتے ہیں. یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر, آج کے ایپیسوڈ میں نا آپ سے لائف کی ایک بہت امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ سیاروں کا انسان کی زندگی پر اور اس کی قسمت میں کیا رول ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ قسمت یا سیارے تمہارے حق میں نہیں. کچھ لوگ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے. ہوتا کیسے ہے؟ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس لیے کروں گا کہ اس ٹاپک کے بارے میں نا بہت سارے لوگوں کے بہت سارے خیالات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو وہ اپنے اپنے تناظر میں دیکھتے ہیں. اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے نا دنیا میں اس وقت, 2 پرابلمز ہیں. یعنی میں اکثر آپ سے بات کرتا ہوں, یہ میں بالکل مذاق میں نہیں کرتا ہوں, سیریسلی مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں صرف 2 مسئلے 90% لوگوں کو ہیں, اور باقی جو ہے نا وہ 10% یا 2% شاید دنیا کے جو لوگ ہیں, 98% لوگوں کو بلکہ یہی 2 مسئلے ہیں, اور تیسرا مسئلہ صرف 2% کا ہے. کائنات میں 3 مسئلے ہیں, ایک ہے فائنینس, دوسرا ہے رومانس, اور تیسرا ہے اسپرچویلٹی. اسپرچویلٹی صرف 2% لوگوں کا کام ہے, باقی لوگ جو ہے نا وہ اسی میں ہے. پیسہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے. اب یہ پیسہ آتا کیوں ہے, یہ پیسے کا امپیکٹ کیا ہے, یہ پیسہ کرتا کیا ہے, یہ پیسہ زندگی کو چلاتا کیسے, اس ساری بات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کون ہیں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ بحیثیت انسان خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج لے کے زمین پہ آئے. یہ انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے احسن تقویم پہ بنایا اور اللہ کو اس کے اوپر فخر ہے. یہ انسان وہ ہے کہ جس کو اس کائنات کی باقی ساری مخلوقات نے سجدہ کیا ہوا ہے. یہ اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے. کوئی بھی عام سی کمپنی جب کسی بندے کو کسی جگہ اتارتی ہے, اس کا ٹی اے ڈی اے, اس کا رہنا, اس کا کھانا, اس کی ایٹ ایز ہونا یا ورک انوائرمنٹ بہتر کرنا اس کے لیے کرتی ہے, تو کیا اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے؟ اب ہم لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو سیارے اور یہ ستارے ہیں یہ کوئی جو ہے کوئی غیر اللہ ٹائپ کی چیزیں ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. یہ جتنے سیارے ہیں یہ بیسیکلی انرجی سورس ہیں. سورج بھی تو انرجی دیتا ہے, فصلیں پکتی ہیں سورج سے. سمندروں میں جوار بھاٹے چاند کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اگر سمندروں کو اتنے بھاری ویٹ والے پانی کو چاند کھینچ سکتا ہے کم از کم 30 فٹ تک, آپ کی باڈی میں فلوئڈز ہیں, 70% کے قریب آپ کی باڈی میں فلوئڈز ہیں. آپ کے گلیسرائڈز ہیں, بلڈ ہے, آپ کے کولیسٹرولز ہیں, سارا, بلکہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز بھی تو لیکوڈ ہیں سارے. تو یہ سارے کا سارا جو لیکوڈ ہے اس کے اوپر چاند اور ستاروں کا اثر نہیں ہوتا ہوگا, یہ آپ کے ایموشنز کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے ہوں گے. یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی محنت کرتا ہے, شدید محنت کرتا ہے,
ٹھیک ہے، اس کا پسینہ بھی نہیں سوکھتا، دن رات محنت کرتا ہے. یعنی جیسے ایک جو ہے نا وہ اینٹیں اٹھانے والا یا ایک مزدور جو ہے وہ تیسری منزل پہ اینٹیں اٹھا کے لے کے جاتا ہے، تو محنت کے حساب سے تو اسے دنیا کا امیر ترین آدمی ہونا چاہیے، وہ دنیا کے کمزور طبقوں میں ہے. کیوں؟ اور ایک بندہ ہے جو صرف چیزوں کو سمجھتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے، وہ دنیا میں امیر ترین آدمی ہے، وہ ورک فورس کو لے کے چلتا ہے. کوئی ایک بندہ ہے جو ساری زندگی محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا، اور ایک بندہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے، سونا ہو جاتا ہے. آخر فرق کیا ہے؟ کوئی تو ایسا میکنزم ہوگا نا، اللہ رب العالمین ہے تو کوئی تو ایسا میکنزم اس نے بنایا ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ ڈفرینس کریٹ ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ آج میں آپ کو نا ایک فارمولا بتاتا ہوں. میں کسی ویڈیو میں نہیں یہ کہتا کہ اس کو دھیان سے سنیں، لیکن آج میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو ضائع مت کیجیے. اس ویڈیو کو نا دھیان سے اور مکمل سنیں. کوشش کروں گا کہ وہ فارمولا آپ کو ایک بتا دوں کہ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں، جو بھی سمجھے گا، مجھے نہیں پتا، میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اس فارمولے کی سمجھ آ گئی تو لاکھوں تو بڑی چھوٹی چیز ہے، کروڑوں کو مانے مشکل آسان ہو جائیں گے، وہ مشکل نہیں رہیں گے. آپ کو الائن کرنا ہے انرجیز کو. پہلے میں یہ بہت ساری چیزیں نا اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا کرتا تھا، بڑے سالوں سے کام کر رہا ہوں، 20-25 سال سے. تو میں یہ اپنے کلائنٹس کو بتاتا تھا کہ یار یہ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ہو جائے گا. اب میں نے سوچا ہے کہ وہ ساری چیزیں، یعنی میں اپنے چینل پہ بھی میرے پہ دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں میں لوگوں کو سب کو بتا دیتا ہوں جو میں کبھی اپنے کلائنٹس کو بتاتا تھا، کیونکہ انسانیت کا بھی تو بھلا کرنا ہے، جا کے اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں کیوں کام کرتی ہیں. تو ایک چیز سمجھیے، کائنات میں واحد کارساز مسبب الاسباب کردگار صرف اور صرف اللہ، کوئی شک نہیں اس میں. اور یہ سیارے اور ستارے اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے سورج اور چاند کا نظام بنایا وقت بتانے کے لیے اور حساب بتانے کے لیے. وقت تو آپ کا ہو گیا کیلنڈر، وقت تو آپ کا ہو گیا نمازوں کے اوقات، وقت تو آپ کا ہو گیا فلاں مہینہ چاند سے شروع ہوگا، بالکل، رمضان، ربیع الاول، شعبان، ٹھیک ہے، حج، سارے مہینہ آپ کا جو ہے وہ چاند سے شروع ہوگا. یہ تو ہو گیا وقت. حساب کون سا؟ حساب انرجی سسٹم. یہ پوری کائنات جو ہے نا اس کے پیچھے ایک الگورتھم چل رہا ہے. سورہ جن آخری آیت، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرک. یہ الفا نومیرک سے سمجھنا ہے. اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 33، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو برابر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تمہارے فائدہ ہو، تمہیں فائدہ ملے. ٹھیک ہے، کون سا فائدہ؟ کام، چیزیں. پھر سورہ بروج، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. برج کون سے؟ اللہ برج العرب کی قسم کھا رہا ہے، برج خلیفہ کی قسم کھا رہا ہے، یہ پیٹرنس ٹاور کی قسم کھا رہا ہے، کریک ٹاور کی قسم کھا رہا ہے. وہ جو ٹوین ٹاور گر گئے تھے اللہ نے ان کی قسم کھائی تھی. کس کی؟ وہ برج جو اللہ نے خود بنائے، صحیح، جو اس کائنات سے جو ہے اس کا تعلق ہے. تو جب ہم اس چیز کو بیلنس نہیں نہ کر پاتے کہ یہ ستارے سیارے ہیں کیوں، اور کیا یہ سیارے اور ستارے جو ہیں یہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں یا اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. بیسیکلی دیز آر دا ٹولز. جب کوئی مکینک کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پاس اس کے اپنے کام کے بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں نا، ان ٹولز سے وہ چیزوں کو جو ہے کرتا ہے. تو اللہ، وہ شیکسپیئر نے ایک بات کہی تھی، وہ مجھے کہیں دل میں لکھی ہوئی ہے، وی آل آر دا پراپس ان دی ہینڈ آف گاڈ، کہ ہم اللہ کے ہاتھ میں پراپس ہیں. تو یہ سورج چاند ستارے بھی اللہ کے ٹولز ہیں جو انرجی کو مینیج کرتے ہیں، جو حالات کرتے ہیں. یعنی سورج جو ہے اس کے موسم امبیلنس ہو جائے، آپ کو قحط پڑ جائیں، آپ کا پانی ختم ہو جائے، آپ کی چیزیں اڑ جائیں، آپ کی فصلیں نہ پکیں، یہ ایک بیلنس سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے. تو بلا وجہ تو نہیں بنایا ہوا. بالکل. اور ہر چیز کا اللہ کہتا ہے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. تو ہر چیز کا جوڑا ہے. تو زندگی کا موت سے جوڑا نہیں ہے، جسم کا روح سے جوڑا نہیں ہے. ہم اس کو اپنے تناظر میں دیکھتے ہیں نا، جتنا کا ہمارا دماغ ہے، انسان کے موڈ کے اوپر چیزیں نہیں بدلتی. جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں میں لڑائیاں نہیں شروع ہو جاتی،
ان سیاروں کی پوزیشن کا اثر انسان کی قسمت، ہیلتھ، بالکل رشتوں، ایسے ہر ہی، چیز پہ ہوتا ہے؟ ہر چیز کے اوپر. تھوڑا سا ایک اور بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. دنیا میں جب دنیا نے گلوبلائز ہونا شروع کیا، بہت ساری چیزیں بننی شروع ہوئیں، تو دنیا کی سویلائزیشنز نے اس کے اوپر بھی کام کرنا شروع کیا. اور ایک بہت بڑا تجربہ کیا ٹیکساس پولیس نے. ٹیکساس پولیس نے بہت سارے لوگوں کے ناموں اور ان کی انرجیز کے حساب سے لسٹیں ڈیولپ کر لیں ان کی ڈیٹس کے حوالے سے. اس میں انہوں نے دیکھا کہ فلاں ڈیٹ کے فلاں نام کے جو لوگ ہیں یا فلاں الفابیٹ کے لوگ ہیں وہ اس قسم کا کرائم کر سکتے ہیں، اس قسم کا نہیں کر سکتے. ان لسٹنگ کی بنیاد پہ انہوں نے کرائم کو کنٹرول کرنا شروع کیا. تو ریپڈ ڈکریز ہوئی ٹیکساس کے اس معاشرے میں جہاں پہ آؤٹ لاس بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے. پھر دنیا نے دیکھا کہ امریکہ میں یہ کام ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. پھر چائنا نے اس کے اوپر کام کیا، پھر باقی لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا. صحیح. تو یہ دس از بیسیکلی اے لا آف نیچر. لا آف نیچر صرف وہ نہیں ہے جو ہم فیل کرتے ہیں. لا آف نیچر وہ ہے جو ہمیں اپنا ہونا فیل کراتا ہے. صحیح. یہ جو سیارے ہیں، یہ جو پلینٹس ہیں، دیز آر بیسیکلی پاور ہاؤسز. اب ان پاور ہاؤسز نے خود آ کے نہیں کہنا کہ یہ ہم سے ذرا جوڑ لیں تو یہ چیزیں کر لیں. بیٹا دنیا میں اگر آپ صرف آنکھیں کھول کے دیکھیں نا، جتنے بڑے بڑے ملٹی بلینئرز ہیں، ملٹی بلینئرز، ان سب کو ایک فریکوینسی کا پتہ ہے، اور وہ فریکوینسی ہے آپ کی جو ہے وہ کاسمک الائنمنٹ، جسے ہم فائنینشیل وائبریشن کہتے ہیں. جس بندے کو یہ فائنینشیل وائبریشن سمجھ آ جاتی ہے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاتا ہے. اللہ نے ہر بندے کو موقع دیا ہوا، بالکل ہر بندے کے لیے راستے کھلے ہوئے. چلنے کی توفیق کہہ لیں یا چلنے کی اجازت کہہ لیں، وہ سب کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر بندہ اللہ کا خاص آدمی ہے، ہر بندہ اللہ کا خاص آدمی ہے. اللہ سب کا رب ہے، بے شک. یہ نہیں ہے کہ فلاں بندے کو نہیں دینا، فلاں بندے کو دینا، سب کو. کہیں نہ کہیں انسان اپنی پرسنل فیلیئرز جو ہیں ان کی وجہ سے گرتا ہے. بار بار قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ان کے ہاتھوں کا کیا ان کے اوپر آ پڑتا ہے تو یہ اللہ سے الجھ پڑتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے کیے کا ذرا ان کو مزہ چکھائے. بہت ساری آیات میں اسی قسم کا کانٹیکسٹ ہے. اب آ جاتے ہیں یہ جو انرجی سورسز ہیں، یہ جو پلینٹس ہیں، یہ کرتے کیا ہیں. تو سائنس کہتی ہے کہ ہر ایک پلینٹ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی الیکٹرک ویو بناتا ہے، اور وہ الیکٹرک ویو جو ہے وہ پورے نظام کو چلاتی ہے. صحیح. اس میں بہت سارے پلینٹس ہیں جس میں خاص طور کے اوپر جوپیٹر، سیٹرن، وینس اور سن، یہ 4 میجر پلینٹس ہیں. ویسے باقی بھی سارے، لیکن 4 میجر ہیں جو فائنینشیل وائبریشن کو نیچرلی کنٹرول کرتے ہیں. اوکے. ان کی انرجی جب آپ کے ساتھ الائن ہوتی ہے اور آپ اللہ کے ساتھ الائن ہوتے ہیں، یہ بلا وجہ نہیں. مخلوق نے اس وقت تک آپ کو راستہ نہیں دینا جب تک آپ خالق سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے. کوئی شک. مخلوق کی ضرورت نہیں ہے. خالق سے جڑیں گے پھر آپ باقی ٹولز کا استعمال کریں گے. یعنی اللہ نے آپ کو عقل دے دی، عقل سے آپ نے ٹولز بنا لیے، ان ٹولز کا استعمال کرتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بنا لیتے ہیں. اللہ نے آپ کو وزڈم دے دیا، آپ نے اس وزڈم کو، اس چیزوں کو دیکھا، ڈسکور کیا دنیا میں کہ فلاں چیز سے ہم یہ کر سکتے ہیں. دوائیاں بھی تو آخر انسان نے ڈسکور کی تھی نا کہ فلاں بیماری کا یہ علاج، فلاں بیماری کا یہ علاج. تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے نا وزڈم. اب اللہ کے دیے ہوئے وزڈم کو دیانتداری سے استعمال کر کے آگے بڑھیں گے. اور پھر میں آپ کو تھوڑی سی بات کر کے چیزوں کو، میں ابھی یہ بڑا ڈرائی سا ٹاپک ہے، میں آگے چل کے اس فارمولے کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں ذرا آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ اسٹرالوجی میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں پلینٹ جو ہے وہ خوش قسمتی کا ہے، فلاں پلینٹ جو ہے وہ عیش و عشرت کا ہے، فلاں پلینٹ جو ہے وہ یہ کیا ہے. اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ان ساری انرجیز کو اللہ نے انسان کے اندر رکھ کے بھیجا ہے. پاور ہاؤسز وہ ہیں، یہ لائٹ جلانے کے لیے پیچھے پاور ہاؤس سے میٹر سے یہاں تک لائٹ آ رہی ہے نا، لائٹ کی اپنی سگنیفیکینس ہے. لیکن لائٹ اس وقت تک جو ہے وہ روشنی پیدا نہیں کرے گی جب تک یہ میڈیم نہیں ہوگا. سورج، چاند، ستارے اس وقت تک اپنا امپیکٹ نہیں دیں گے جب تک انسان کے اندر اللہ کا نور نہیں ہوگا. اچھا، لیکن انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے کہ اپنی انرجی کو سیاروں کی انرجی کے ساتھ الائن کر لے؟ بالکل ہوتا ہے.
انسان کو میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اپنی انرجی کو سیاروں کے ساتھ الائن بالکل 100% کر سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے اپنی انرجی کو مالک کی انرجی سے الائن کرنا ہے. میں نے سجدے کا راز بھی آپ کو بتایا تھا. میں آگے چل کے پھر دوبارہ بات کروں گا کہ یہ سجدہ ہوتا کیا ہے, کیوں یہ زمین آسمان کی انرجی. پھر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اسکائی گراؤنڈنگ فورسز بھی ہیں کہ آپ کی انرجی جو ہے وہ آسمان میں جو ہے وہ جا کے مکس ہو جاتی ہے, یا پھر آپ کی ارتھ گراؤنڈنگ فورسز بھی ہیں کہ آپ کی انرجی زمین کے اندر چلی جاتی ہے جس سے آپ ایٹ ایز آ جاتے ہیں. بالکل. یہ جو سیارے ہیں خاص طور کے اوپر جوپیٹر میں اس کو پلانٹ آف بلیسنگ کہا جاتا ہے. اب پلانٹ آف بلیسنگ کیوں؟ کہ یہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایسی انرجی کو پروڈیوس کرتا ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اور پھر آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کے بعد کامیابی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. بلیسنگز. سیٹرن جو ہے اس کو ڈسپلن یا کارما کا پلانٹ کہا جاتا ہے. ڈسپلن کا پلانٹ کہا جاتا ہے, کارما کا پلانٹ کہا جاتا ہے. عموماً یہ خیال ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے وہ دباؤ میں لاتا ہے, حالانکہ یہ لوگوں کو بڑے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. اوکے. یہ ڈسپلن سکھاتا ہے. مطلب کچھ لوگوں کو جو ڈپریشن ہوتا ہے کہتے ہیں سیاروں کی پوزیشن ایسی تھی, وہ ریالٹی ہوتی ہے. برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا. یعنی ایک سڑک کے اوپر ہے 400 گاڑیاں چل سکتی ہیں, اسی سڑک کے اوپر جو ہے وہ 1000 گاڑی آ جائے گی, ٹریفک جیم ہوگا. بس یہی پلانیٹری ٹریفک ہے. صحیح. یہ انرجیز جب ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کے اوپر آتی ہیں یا ایک سے زیادہ تعداد میں آپ کے اوپر آتی ہیں تو آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز ان کے سگنلز کو جو ہے وہ چینلائز نہیں کر پا رہے ہوتے. جب چینلائز نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر چیزیں الجھنا شروع کر دیتی ہیں. تیسرا سٹار ہے وینس. وینس جو ہے یہ برانڈز کا پلانٹ ہے, یہ لگژری کا پلانٹ ہے, یہ محبت کا پلانٹ ہے, یہ پیسوں کا پلانٹ ہے, یہ لائف سٹائل کا پلانٹ ہے. تو اس کے اندر وہ ساری انرجی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اس کی انرجی ہو تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب خاص طور پہ سب سے اہم چارٹ سمجھیے وہ ہے آپ کا برتھ چارٹ یا نیٹل چارٹ. یعنی کائنات کا وقت چل رہا ہے, کائنات کا وقت کسی کے لیے نہیں رکتا, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ وقت چل رہا ہے, آپ اسی وقت میں سے کسی ایک خاص وقت میں کسی ایک خاص ٹائم سلاٹ میں دنیا میں آتے ہیں. اب جس وقت آپ دنیا میں آئے ہیں اس وقت کوئی پلانٹس رائز پہ ہوں گے, کوئی پلانٹس فال پہ ہوں گے. ٹھیک ہے, کوئی پلانٹس جو ہے وہ آپ کے کسی جو ہے وہ سیکوینس میں ہوں گے. ان سب کی انرجی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی. اوکے. وہ وقت جس وقت آپ دنیا میں آئے تھے وہ بہت اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں فائنینشیل میپنگ یا فائنینشیل یا منی میپنگ, یا اس کو کہتے ہیں کہ فائنینشیل وائبریشنل چارٹس. جب آپ کو یہ فائنینشیل وائبریشنل چارٹ سمجھ آ جاتے ہیں کہ آپ کس وقت میں آئے, کس جگہ آئے, چیزیں آئیں. اب سمجھیے چھوٹی سی 2 چیزیں سمجھا کے پھر میں آگے جاتا ہوں. علم نجوم کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ علم غیب ہے. اب بہت سارے لوگوں کو چونکہ اس چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے. یعنی آپ فرض کریں نا, میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں تو لوگ ذرا تھوڑا سا افینڈ ہوتے ہیں, لیکن مجھے مزہ آتا ہے یہ جملہ پڑھنے میں, کہ جب آپ چمگادڑ سے سورج کے اوپر 500 ورڈ کا ایسے لکھوائیں گے تو جس نے اس سورج کو دیکھا نہیں, جس نے اس کو پڑھا نہیں, جس نے اس کو سمجھا نہیں, جس کے اوپر اس کی نظر نہیں پڑی, وہ کیا لکھے گا؟ تو جب ہم کسی ایسے بندے سے زوڈک سائنسز کی یا کوانٹم فزکس کی یا کوانٹم انرجیز کی بات کرتے ہیں, جس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کوانٹم کا کیوں ہوتا کیا ہے, جس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ انرجیز کیسے بیہیو کرتی ہیں, وہ کیا بتائے گا آپ کو؟ پھر آپ اس کی بات کے اوپر یقین کر لیں کہ جی نہیں جی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ جو ہے غیب کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر آج تو دنیا میں یہ بہت زیادہ پریکٹس ہے. آج تو دنیا میں ڈاکٹرز جو ہے وہ آپ کے بچہ پیدا ہونے سے پہلے آپ کو جینڈر ڈیفائن کر دیتے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ دیکھنا بھی تو غیب ہے, اس کو کیوں کوئی نہیں مانتا؟ میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ موسمیات والے آپ کو 6 مہینے کا, سال کا
جو ہے وہ ٹیمپریچر بتا رہے ہوتے ہیں فلاں علاقے میں یہ ہے، فلاں علاقے میں یہ ہے، وہ بھی تو غیب ہے. غیب کی ڈائمینشن ہی ہم نے چینج کر دی. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی غیب ہے کیا. ہم ہر وہ چیز جو ہماری سمجھ میں نہیں ہے اس کو غیب میں ڈال دیتے. سائنس ہے. اب سب سے بڑی بات، آپ کی عقل آپ کو نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے عقل نہیں ہے آپ میں. نہیں، وہ عقل بھی تو پھر غیب میں ہی ہے نا. آپ کی عقل آپ دکھا نہیں سکتے کہ جی میرے پاس یہ اتنے کلو عقل ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے عقل نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کائنات کے بارے میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے. تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک پورا جہان پوشیدہ ہے. ایک ہے پوری کاسموس، یہ پوری کائنات، پوری جو کچھ بھی ہے with all its complexities, this is the cosmos. اس کاسموس کے آگے سیگریگیشنز ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں میکرو کاسموس. میکرو کاسموس یعنی اسی کاسموس کے اندر ایک ہماری ملکی وے ہے. وہ ملکی وے کا اپنا ایک جو ہے وہ ایک سسٹم ہے. وہ ملکی وے کے اندر ایک اور میکرو کاسموس ہے، جیسے ہمارا سولر سسٹم ہے. یہ ساری میکرو کاسموسز مل کے ایک بڑی کاسموس کو جنم دیتے ہیں. لیکن اسی میں اشرف المخلوقات کس کو بنایا ہے؟ انسان کو. بے شک. تو انسان کے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی مائکرو کاسموس ہونی چاہیے، جس کا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ تمہارا اندر ایک جہان پوشیدہ ہے. آپ کی پوری باڈی کا جتنا سسٹم، سینٹیکس، روح، جسم کا، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کا، آپ کی اناٹومی کا سارا کچھ وہ کسی نہ کسی سسٹم کے تحت چل رہا ہے. ایسے ہی ہے. وہ ایک پورا جہان اس کے اندر ہے. دیٹ از دی مائکرو کاسموس، چھوٹی کائنات. یہ کہا تھا سرور انبیاء نے کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے. ذرہ، will of God فنفخت فیہ روحی، اس کا ذرہ انسان کے اندر کائنات کا راز ہے. محی الدین ابن عربی نے کہا تھا کہ کائنات کا کوئی سیارہ اور کوئی ستارہ ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی اللہ کے نور سے مزین نہ ہو. ٹھیک ہے. محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب ہے مواقع النجوم، بہت کم لوگوں کو ملتی ہے کیونکہ وہ پرانی اب چھپنی بند ہو گئی ہوئی ہیں. بیٹا ہم جس دور میں ہے نا، علم کا قحط ہے. یہ کتابیں ڈھونڈنا، یہ کہیں کسی پرانی کسی لائبریری میں کہیں پڑھی ہو تو پڑھی ہو، ورنہ عموماً نہیں ملتی. لوگوں نے چھاپنی پڑھنی بند کر دی ہیں تو ٹھیک ہے. مواقع النجوم میں اس نے یہ ہمارے سولر سسٹم کے ہر سیارے کے ساتھ قرآن پاک کی ایک صورت، اس کا امتزاج، اس کی چیزیں، اس کو وہ ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے کہ ہم ان کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. یہ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے کوئی خشک اور کوئی تار ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی ساری چیزوں کا بھی تو ذکر ہوگا نا. کوانٹم فزکس بھی تو قرآن پاک میں ہونی چاہیے. کاسموس کی انرجیز بھی تو قرآن پاک میں ہونی چاہیے کہ اللہ کو وہ بتانی نہیں چاہیے تھی. مطلب سب کچھ ہڈن ہے، سمجھنا ہمارے پہ. اگر مولوی کو سمجھ نہیں آتی تو کیا نعوذ باللہ اللہ نے بھی نہیں بتانی؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹس ہیں ہر اللہ کے اسم کے اور ہر قرآن پاک کی صورت کے. جوپیٹر جو ہے نا، اس کو یا رزاق یا سورہ واقعہ کی انرجی کنٹرول کرتی ہے. یہ پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے. اب سمجھنا یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس کے اندر اللہ کا ایمان موجود ہے وہ ستاروں کا تابع ہے یا ستارے اس کے تابع ہیں؟ جو شخص اللہ کے نور سے نوری ہو گیا، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جو شخص اللہ کے نور سے نوری ہو گیا، اب وہ ستاروں کا تابع ہے یا ستارے اس کے مینیجر ہیں، وہ اس کے لیے مینجمنٹ کرتے ہیں. فرق سمجھیے گا. جب ہم اپنے اوپر ستاروں کو طاری کر لیتے ہیں نا تو پھر ہم گر جاتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کے نور سے نوری ہوتے ہیں تو یہی ستارے ہمارے مینیجر بن جاتے ہیں، جو ہمارے کام مینیج کر رہے ہوتے ہیں. یہی تو میں لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بیٹا میں یہ سارا ٹاپکس، یہ کام اس طرح کہ آپ ستاروں کے تابع مت رہیں. کسی سے، میرے سمیت کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ستاروں کو تابع نہ رہیں. ستارے اللہ نے آپ کی مینجمنٹ کے لیے بھیجے ہوئے ہیں. ستارہ، یہ زمانہ، یہ سارا یہ اللہ نے بھیجا ہوا ہے. میں اپنے چینل پہ بھی یہی بات کر رہا ہوں، اور یہی میں نے بالکل شروع میں کی تھی کہ میں وہ چیزیں جو صرف اپنے کلائنٹس کو بتایا کرتا تھا، میں نے سوچا ہے کہ میں عام کروں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور بیٹا بوڑھا ہو رہا ہوں، میں نے بھی تو جانا ہے نا، اللہ کو جا کے جواب بھی تو دینا ہے.
تو میں یہ جو ہے قرآنک الفا نومیرکس، کیونکہ میری اسپیشلائزیشن ہی قرآنک الفا نومیرکس میں، ماشاء اللہ. قرآن کی انرجی کیا کہتی ہے، قرآن سے چیزوں کو بدلا کیسے جاتا ہے، اس کو سمجھ لیں. یعنی آپ کو کوئی چیز چاہیے نا، تو آپ کو اگر لائٹ چاہیے تو ایک لائٹ ادھر لگائیں گے، ایک ادھر لائیں گے، شیڈو کٹنگ ساری، وہ آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے ہوتا کیا نہیں ہوتا. اسی طرح زندگی میں بھی مینجمنٹ ہے نا، شیڈوز بنتے ہیں نا زندگی میں، گرے ایریاز ہر وقت ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی لائٹ لگا لیں تاکہ وہ شیڈو ختم ہو جائے. وہ لائٹ کہاں سے آئے گی؟ اب اللہ نے سارے کام چھوڑ کے تو نہیں آنا، اللہ کائنات کا واحد کارساز ہے، مالک ہے، کردگار ہے، لیکن اس نے بھی تو مینجمنٹ کے سلسلے رکھے ہوئے. ڈیفینیٹلی. یعنی کن کہہ کے پوری کائنات اس نے بنا دی ود آل اٹس کمپلیکسٹی. ٹھیک ہے، پھر اس نے موت کا فرشتہ بھی تو بنا دیا. اللہ خود آ کے موت تو نہیں دیتا، موت کا فرشتہ، وہ بھی فرشتے کی ٹھیک ڈیوٹی ہے، اللہ نے رکھا ہے نا. ہدایت بھی تو اللہ خود دے سکتا تھا نا، کن کہہ کے سب کچھ بنا سکتا ہے، قادر ہے، کردگار ہے. پھر اس نے 1,24,000 نبی کو بھیجے. اس کے بعد جو ہے ائمہ طاہرین کا سلسلہ کیوں رکھا؟ ہدایت کا سلسلہ اللہ خود بھی تو کر سکتا ہے، لیکن وسیلہ ہر چیز کا. جب آپ نے کسی چیز کو سیکھنا تو کوئی نہ کوئی میڈیم تو ہوگا. یعنی میں بھی آپ کے ساتھ بات کروں تو میرے ووکل کوڈ انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں نا جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ایسے ہی ہے. تو یہ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی وسیلہ اللہ نے بنایا. میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کون کہہ کے تمام کائنات کو بنانے والا مالک کل بھی کہتا ہے. وہ کہتا ہے کل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے. یہ سرکار کو مخاطب کر کے کہتا ہے اللہ. یہ سمجھیے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو فائنینشیل فریکوینسی ہے یہ ہوتی کیا ہے. میں جس کو اتنا گھما کے بات کر رہا ہوں نا، میں اس لیے لمبی کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے یہ فارمولا جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سمجھ لیا نا تو زندگی آسان ہو جائے گی. مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں مالک سے، میں نے اپنے مالک کو جا کے بتا دینا کہ مالک جتنی کچھ سائنس پڑھنے کی توفیق تو نے دی تھی میں نے لوگوں کو بتا دیا تھا، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. آپ اگر یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ترقی یافتہ لوگ ہیں، جیسے ایلون مسک ہے، امبانیز ہیں، اڈانیز ہیں، یہ سارے کرتے کیا ہیں؟ ان کے کام ایک خاص ٹائم فریکوینسی میں ہوتے ہیں، ایک خاص کلر کا لباس یہ زیادہ تر پہنتے ہیں، ایک خاص کلر کے الفابیٹس کو یہ اپنی چیزوں میں یوز کرتے ہیں، یہ ترقی کرتے جاتے ہیں، خاص قسم کے جیمز پہنتے ہیں. دھیرو بھائی امبانی، یہ جو امبانیز کے فادر تھے، یہ تو اپنی کرسی بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. کچھ لوگ اپنا نام چینج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد لک ان کے حق میں ہو جاتی ہے. ایسے ہی فریکوینسی جو کالنگ نیم ہوتا ہے بہت میٹر کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ مطلب اس کو ہم اگر جو ہے وہ ربش کہہ کے یا توہمات کہہ کے چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، یہ کوئی فرض تھوڑی ہے. لیکن اگر دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں ہمیں اپنے کوئی کمی ہے نا جو نقصان کر رہی ہے. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میں نے جب اینجل نمبر کی بات کی تھی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی کیسے اینجل نمبر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نام مقدس کی انرجی ہے جو آپ کے لائف پاتھ سے میچ کر کے آپ جب یہاں لکھتے ہیں نا تو اس کا اثر آپ کے برین نیورونز کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی ویژن، آپ کی چیزیں، یعنی وہ جو فوگی سچویشن ہوتی ہے وہ فوگ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا ویژن ٹھیک ہو جاتا ہے. 90% محنت ہے، 100% میں سے 90% محنت ہے. محنت کریں گے کامیابی مل جائے گی. لیکن کبھی ہم جب پیپر دیتے تھے تو ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ 70% نمبر کی جو ہے وہ تھیوری اور 30 نمبر کا پریکٹیکل. جو بندہ 30 نمبر کے پریکٹیکل میں فیل ہے وہ 70% پورے بھی تھیوری میں لے لے فیل ہے. ہوتا تھا ایسے. ٹھیک ہے، کائنات بھی ایسے ہی چلتی ہے. 90% محنت ہے، 10% کاسمک لک ہے. 10% وہ کاسمک لک ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے. 10% میں فیل ہے نا تو 90% میں چیزیں نہیں آئیں گی. یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. آج بھی دنیا میں یہ جو بڑے بڑے جو ہے وہ اسٹاک کے جو بنتے ہیں، جو مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں یا ایپس ہیں یا گائیڈ کرتے ہیں یا فلاں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو بایو فیڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں. بایو فیڈ ٹیکنالوجی یا فریکوینسی ایپس ہیں جتنے بھی، یہ کرتے کیا ہے؟ یہ آپ کی برین ویوز کو پڑھتے ہیں، آپ کی برین ویوز کو پڑھنے کے بعد آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی فلاں فائنینشیل فیصلہ لے لیں
اور فلاں فائنینشیل فیصلہ نہ لیں. یہ ہر بندے کو انالائز کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بندہ اتنی دیر مارکیٹ میں سسٹین کر سکتا ہے, اتنی دیر نہیں کر سکتا. پوری دنیا میں جتنے کرپٹوز کے بزنس ہیں ان کے خاص نمبرز, خاص چیزیں ہیں. ایسے ہی نہیں بٹ کوائن دنیا میں کھڑا ہوا, ایسے ہی نہیں کسی دور میں ایتھیریم نے اپنا آپ وجود بنانے کے بعد اب ڈاؤن چلا گیا, ایسے ہی نہیں ڈاج, ایسے نہیں بہت سارے کوائنز. اس کے پیچھے پوری سائنسز ہیں, پورا بایو فیڈ بیک ہے. ہم اس کو جب نیگلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہوتی کیا ہے. مطلب ہر انسان جو کہتا ہے میرا لکی نمبر ہے, میرا لکی ڈے ہے, وہ سائنس سے معلوم ہو سکتا ہے. سائنس سے بیٹا, سائنس ہی ہے نا, اللہ سائنس ہے. مطلب اللہ نے خود آ کے تھوڑی کہنا ہے کہ بھائی جان یہ آپ کا لکی نمبر ہے. آپ اللہ سے جڑ جائیں ویسے ہی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن باقی چیزیں بھی تو, یعنی ہم اپنا ڈریس بناتے ہیں تو درزی ہمارے بہت ساری باڈی کی شیپس کا ناپ لے کے بناتا ہے نا, تو آپ ان کو کہیں کہ بس چولا سی دے تو پہن لیں, وہ آپ کا جسم تو ڈھک لے گا وہ چولا بھی, لیکن اس طرح کا خوبصورت نہیں ہوگا, وہ امپیکٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو یہ کائنات میں سائنسز اللہ نے اتاری ہوئی ہیں, سمپل, اس کو سمجھیے, یہ بالکل آسان چیز ہے. فائنینشیل فیصلے کرنے کے لیے آپ کو بایو فیڈ ٹیکنالوجی کو سمجھنا پڑے گا. یہ میں بایو فیڈ ہی تو پڑھا رہا ہوں, یہ لے رہے ہیں, یہ وائبریشنز ہی تو ہیں. یہ فریکوینسی جب آپ کی ہائی ہوتی ہے, جب آپ ہائی ٹونز میں ہوتے ہیں, جب آپ کی انتھوزیزم ہائی ہوتا ہے, جب آپ کی چیزیں ہوتی ہیں, آپ بڑے کام کر نہیں جاتے ہیں. تو جب آپ کی فریکوینسی لو ہے, آپ ڈرے ہوئے ہیں, آپ خوف میں ہیں, آپ بڑے کام کیسے کریں گے؟ اب جاتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ویلتھ ہاؤسز ہیں نا, یہ بیسیکلی آپ کی قسمت کے اکاؤنٹس ہیں. اس میں اب ہاؤسز کی چیزیں میں بعد میں بتاتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں صرف بتا کے, اب میں ایک ایک کر کے, ایک ہر ہاؤس کا تو سارا نہیں بتا سکتا, لیکن اس میں کچھ ایسے ہیں جس کو ہم دھانی یوگ کہتے ہیں یا جس کو ہم ویلتھ ہاؤس کہتے ہیں. تو اس میں سیکنڈ ہاؤس آپ کے چارٹ کا, سیکنڈ ہاؤس کیونکہ وہ آپ کی سیونگز کا ہے, 11واں گھر انکمز کا ہے اور بڑے فائدوں کا ہے, 9واں گھر آپ کی فارچون کا ہے. یہ آپ کا جو ہے نا, یہ اللہ کے حکم سے آپ کو کتنا لک فیکٹر آپ کا ساتھ دے گا, یہ 9ویں گھر میں طے ہوتا ہے. انرجی 9 کے بعد چینج ہوتی ہے, سمجھیے گا, یہ میں نمبرز کی بات بہت پہلے کر چکا ہوں. اکثر جو ہے وہ جن گھروں کا رولر پلانٹ جو ہے وہ جوپیٹر یا وینس ہو, تو انسان جو ہے وہ جو کسی کے 9ویں گھر میں جوپیٹر یا وینس ہو تو انسان کم محنت میں بھی بڑے مال کما لیتا ہے, کروڑ پتی ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اگر اسی گھر میں سیٹن یا مارس ہو تو پھر انسان کی زندگی ایڑیاں رگڑتے گزر جاتی ہے. دس از آل. لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا تو بس اب ایسے ہی رہے گا, یہ چینج ہو سکتا ہے, یہ کسی بھی وقت چینج ہو سکتا ہے. اللہ نے آپ کو وہ انرجی دے کے بھیجی ہے. بالکل. میں آگے چل کے آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو دولت کا حصول جو ہے نا, یہ محض جسمانی محنت سے ہوتا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مزدور ہے, صبح سے لے کے شام تک وہ اینٹیں ڈھوتا ہے, 4 منزلوں کے اوپر اینٹیں اٹھا کے لے جاتا ہے. کسی بھی میرے جیسے آدمی سے تو بہت زیادہ محنت کرتا ہے, لیکن اس کے پاس جو ہے وہ اتنا سرمایہ ہوتا نہیں, وہ باقی لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. اور پھر جو میں نے آپ کو بات کی تھی, ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ جتنے پلانٹس ہیں یہ اللہ کے سپاہی ہیں. اور وہ سپاہی ہیں جیسے ٹریفک وارڈنس ٹریفک کو ٹھیک رکھتے ہیں, جیسے جو ہے وہ اپنا جو ہے لا اینڈ آرڈر کو جو ہے پولیس فورس یا اس طرح کی, یہ اللہ کے سپاہی ہیں. آپ اللہ کی وہ مخلوق ہیں جس کے لیے اس نے یہ سپاہی بنائے. آپ کو اللہ سے جڑے ہوئے ہونا چاہیے, یعنی آپ لا بائنڈنگ جو ہے نا وہ سٹیزن ہوں گے, قانون کو فالو کریں گے, یہ آپ کو سپورٹ کریں گے. صحیح. اس نظام میں جو اللہ نے بنایا یہاں رشوت نہیں ہے. واہ. یہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس میں کوئی جو ہے لا لیسنس نہیں ہے, یہ اپنے اصول کے مطابق چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم, بندوں والا نہیں جو کرپٹ ہو جاتا ہے, یہ کرپٹ سسٹم نہیں ہے. آپ اگر اللہ سے جڑ جائیں گے یہ آپ کو سپورٹ کریں گے, دس از فار شور. اب آ جاتے ہیں اس فارمولے کی طرف جو میں بار بار شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر الائنمنٹ آپ کر لیں تو پھر اللہ کے یہ جو سپاہی ہے نا, یہ آپ کے رزق کی تقسیم کا جو کام کر رہے ہیں نا, یہ بڑا سیٹ کر دیں گے. اب فرض کیا وہی بات میں نے کہی کہ ایک ٹریفک ہے, ایک سڑک کے اوپر 400 گاڑیاں گزر سکتی ہیں, 1000 گاڑی آ گئی ہے سڑک کے اوپر, ٹریفک جیم ہے. اب ٹریفک جیم ہوگا تو بعض اوقات ٹریفک جیم میں ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں, اس میں مریض بھی ہوتے ہیں,
اور بعض مریض جو ہے وہ سڑکوں پہ ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ٹائم پہ پہنچ نہیں سکتے فیسلٹی میں. یہی حال انسان کا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی انرجیز میں پھنس جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر وہ فریکوینسیز نہیں پہنچ سکتی. اب ان فریکوینسیز سے نکلنے کا یعنی دیکھیں جیسے آپ کی ایمبولینس کہیں سڑک پہ پھنسی ہوئی ہے تو ایئر ایمبولینس بھی تو ہوتی ہے کہ وہ ایئر ایمبولینس جو ہے اوپر سے کوئی لٹکائے گی, وہ آپ کو ڈالیں گے, گاڑی پھنسی رہے آپ کو نکال کے لے جائیں گے, آپ کو میڈیکل فیسلٹی تک پہنچا دیں گے. اللہ انسان سے محبت کرتا ہے, اللہ نے بہت کچھ بھی بنا کے رکھا ہوا ہے, آپ استعمال نہیں کرتے, آپ کا قصور ہے, اللہ کا تھوڑی ہے. اب جدید سائنس اور اسپرچولیزم کو میچ کر کے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں, اس کو سمجھ جائیں گے تو چیزیں آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں. مطلب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بندش ختم کرنی ہے تو یہ وظیفہ یا ریمیڈی کرنی پڑے گی, بابوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے, یہ سائنس ہے. بابے بیچارے مطلب چلیں میں کچھ اور باتیں کرتا ہوں لیکن سیدھی بات ہے, میں اپنا میرے ایمان تک یہ ہے کہ یہ بابا گیری یا بابا گردی یا گنڈا گردی یا دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ گنڈا گردی یا دہشت گردی میں زیادہ سے زیادہ آپ کا مال جائے گا یا جان چلی جائے گی, اور یہ تو آپ کا ایمان لوٹ لیتے ہیں. یہ بابا گردی تو یہ دہشت گردی سے بھی بڑا کوئی جرم ہے. میں تو نہ مانتا ہوں نہ میں کرتا ہوں. میں سائنس کا آدمی, مجھے 2 دونی 4 میں چیزیں سمجھ آتی ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اچھا دعا کرسن تو ٹھیک ہو جائے گی. بندہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے, آپ دعا کرتا ہے. یعنی میرے بچے کو کچھ ہے تو میں اپنے بچے کے لیے سب سے زیادہ دکھی دل سے میں دعا کر سکتا ہوں یا کوئی اور کر سکتا ہے؟ میری بلانگنگز ہے نا, میرے اوپر مشکل ٹائم ہے نا, میں سرنڈر کر کے جب اپنا سر مالک کی بارگاہ میں رکھ کے آنسوؤں کے ساتھ اس کے بعد پیش ہو جاؤں گا, مالک میری بات سے ہو گئی ہے, تو کیوں نہیں کرے گا؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کسی میڈیم کی کسی بابے کی ضرورت, ٹھیک ہے گائیڈ لائن ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے نور سے نوری ہیں, ان کے نور سے آپ کو جیسے گاڑی بند ہو جائے تو وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک گاڑی کی بیٹری سے تاریں لگا کے تو دوسری گاڑی کی بیٹری کو جوڑ کے اس کو جھٹکا دے کے تو پھر وہ گاڑی چلا لیتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے. میں زمین کی حقائق سے, میں خاکی علم کا آدمی ہوں, میرے پاس نوری علم نہیں ہے. میں خاکی علم سے چیزوں کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے ایک گاڑی بند ہو گئی ہے, اس کی بیٹری چارج نہیں ہے, آپ نے دوسری گاڑی جس کی بیٹری چارج ہے اس کے ساتھ تاریں لگائیں اور پھر آپ نے وہ جو ہے نا وہ مل گیا. نور سے آپ کو نوری سسٹم مل جاتا ہے کیونکہ اللہ کرتا خود ہے لیکن کراتا کسی انسان سے, وسیلہ بناتا ہے. کرتا خود ہے, کرواتا کسی انسان سے ہے یا کسی سے ہے. جیسے موت کے فرشتے کو جو ہے وہ موت دینے کے لیے اس نے مقرر کیا. اب یہ جو سیٹن ہے نا, اس کو سمجھیے, جب یہ سیارے نحس یا میل فنکشننگ کر رہے ہوتے ہیں نا, میل فنکشننگ کو سمجھیے, تو پھر یہ انرجی آپ تک پہنچتی نہیں. جیسے وہ میں نے بتایا کہ ایمبولینس جو ہے وہ اس میں بندہ پھنسا ہوا ہے, وہ نکل ہی نہیں رہا کیونکہ ستاروں کی انرجی اس تک پہنچ ہی نہیں رہی, میل فنکشننگ ہو رہی ہے. سیٹن جو ہے نا یہ آپ کے سمجھیں کہ یہ آپ کو وقت دیتا ہے آپ کے فائنینشیل ہاؤسز کے اوپر. جب یہ اس کا اثر آتا ہے نا تو آپ کے بنتے بنتے کام رکنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ نوست نہیں ہوتی. ہم لوگ جو ہے نا فوراً اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ یار اللہ ساڈے نال انج ہی کردا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں میں ان کو کبھی کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جی اللہ تو ہمیں دیتا ہی نہیں ہے, ہم سے پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہم اتنی عبادت کرتے ہیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں, سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. جب انسان کو ہوتا ہے نا کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں, جی ہم اتنی پڑھائیاں کرتے ہیں, اللہ ہمیں سنتا ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ کہتا جاؤ پھر ٹھیک ہے. جب یہ سیٹن بنتا ہے نا تو یہ صبر کا امتحان لیتا ہے اور یہ آپ کو اس قابل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ آنے والے وقت میں جب آپ کی کامیابیاں آئیں گی تو بڑی چیزوں کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں. یہ آپ کو ڈسپلن دے رہا ہوتا ہے, یہ آپ کی ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے. اسی طرح مرکری ہے بلیسنگ, یہ وزڈم ہے, ویژن ہے. لیکن جب یہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے, کاروباری معاہدے ٹوٹنے شروع ہوتے ہیں, چیک باؤنس ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی دھوکہ دے جاتی ہے, لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں. اس کو ایک کاسمک بریک سمجھنا چاہیے. اب اگر بریک لگی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے نا کوئی سدباب کرنا ہے. پھر آتے ہیں آپ اس منی فریکوینسی کی یا فائنینشیل فریکوینسی کی ٹیوننگ کی طرف. چیزیں خراب ہو گئی ہیں تو اب ٹھیک تو کرنی ہے نا, تو اس کی ٹیوننگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے برین کے اندر وہ سارا راز ہے. ویسٹرن اور ویدک اسٹرالوجی میں مختلف چیزیں ہیں. ایک آپ کی برین ویوز جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو اچھا یا برا بتا رہی ہوتی ہیں. یعنی آپ نے
بوائلنگ واٹر میں ایسے کر کے دیکھنا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ کیا ہے, تو آپ کو نظر تو نہیں آئے گا کہ پانی بوائل کر رہا ہے. وہی پانی جب کام ہو جائے گا, بیٹھ جائے گا, کام ہو جائے گا, آپ کو نظر آ جائے گا. بالکل. اسی طرح آپ کے اندر بھی بوائلنگ چیزیں ہوتی ہیں, آپ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ الجھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کرنا کیا ہے. جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کے اندر ایک کامنس آتی ہے, آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کرنا کیا. صحیح. ٹھیک ہے, یہی کام ہے, صرف اتنا سا کام ہے. اپنے آپ کو کام کرنا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں. تو کریں نا, اپنے آپ کو پہلے کام کریں. جب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی یہ آپ کا کام ہے, ایسے کر لیں اور ایسے ہو جائے گا, تو مجھے کہتے ہیں نہیں جی ہمیں ڈیٹ بتائیں. میں ڈیٹ دسنی, اندروں تسی ٹھیک ہونا ہے. بالکل ٹھیک. میں ڈیٹ کیسے بتا سکتا ہوں, آپ کی چیزیں خراب ہیں. آئی ایم ناٹ اسٹینڈنگ ان یور شوز. آپ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنے آپ کو اللہ سے ساتھ الائن کر لیں, چیزیں ٹھیک ہیں. آپ 10 سال نہ کریں, چیزیں نہیں ٹھیک ہے. اٹس آل اپ ٹو یو. ڈاکٹر کا کام ہے دوائی بتانا. ڈاکٹر نے آپ کے حصے کی دوائی کھانی تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر آپ کو کہے کہ جی آپ گھر جا کے سو جائیں, آپ کی جگہ ڈرپ میں لگوا لیتا ہوں. تو یہ تو آپ نے کرنا ہے. یہ جو دشا ہے نا, اس کو, یہ دشا جس کو کہتے ہیں ویدک ایسٹرولوجی میں, یہ بڑی اہم ہوتی ہے. دوسرا, انسان کے اندر اللہ نے ایک خاص قسم کا ریڈیو یا ٹی وی ٹیون کر دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا رب دا ریڈیو, وہ رب دا ریڈیو آپ کے اندر لگا ہوا ہے. اب وہ رب دا ریڈیو ہے, اس کے اوپر مختلف چینلز چل رہے ہیں, آپ نے اس کو خود ٹیون کرنا ہے. اگر آپ کا وہ رب دا ریڈیو غربت والے چینل پہ سیٹ ہے تو جو مرضی کر لیں نہیں بدلے گا. لیکن آپ نے اس کی کوشش کی, اس کی ٹیوننگ کو کی, تو آپ نے جو ہے, آوازیں تو ساری ہوتی ہیں نا, لیکن جہاں پہ آپ کا ریڈیو ٹیون ہے وہاں پہ وہ آواز آئے گی آپ کو. بالکل. آپ کا ٹیون ہی غربت والے چینل پہ ہے, تو وہ باقی دولت کی آواز تو آئے گی نہیں آپ کو. اس کی ٹیوننگ بدل لیں, اس کو دولت والے چینل پہ سیٹ کر لیں, آ جائے گی. رستہ بھی پتہ لگ جائے گا, چیزیں بھی پتہ لگ جائیں گی. اب یہ ٹیوننگ ہوگی کیسے, 2 چیزوں سے, کاسمک انرجی اور اللہ کی انرجی کو الائن کرنے سے. یہ دنیا اللہ کا مظہر ہے, یہ دنیا اللہ نے کن کہہ کے بنائی ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, یہ اس کی انرجی کا مظہر ہے. اور خود اللہ, شریعت کا راستہ اور سائنس کا راستہ, یہ دونوں مل کے جب آپ اس کو برج کریں گے تو آپ کے گیپس فل ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. اب اس کا ٹیوننگ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جب جوپیٹر کا جو ہے, وہ جوپیٹر کی دشا شروع ہوتی ہے نا, دشا مطلب ڈائریکشن, ڈائریکشن یا آپ کی برین ویوز, یعنی جب آپ سمجھ لیں کہ جب یہ جوپیٹر کا رائز آتا ہے نا, تو آپ کے ذہن کے اندر ویسے ہی فریکوینسی پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو اللہ کی طرف انکلینیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے نیچرلی. آپ جتنے بھی جو بھی جس بھی حال میں ہوں, آپ کو اللہ کا احساس آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ وقت ہوتا ہے, یا کسی بھی وقت, اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں تو آپ کے برین کے اندر, آپ کے برین نیورونز کے اندر آپ کو ایسی چیزیں سمجھ آنا چاہیے. اب ہم جب فرض کیا یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسے کما لیں گے, تو پیسے کما لیں گے, یار یہ پتھر پہن لیں یہ پیسے کما لیں گے, یا یہ درخت لگا لیں پیسے کما لیں گے. تو وہ پتھر یا درخت آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ بھائی جان وہ آپ کا درخت ہوں جو آپ نے لگایا تھا, یہ پیسے پکڑیں اور جائیں موجیں کریں. یا وہ پتھر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی جان یہ آپ نے مجھے پہن لیا تھا, یہ میں آپ کا پتھر ہوں, یہ پیسے پکڑیں اور جائیں. نہیں, ہوتا کیا ہے کہ آپ کی برین ویوز جو ہیں وہ الائن ہو جاتی ہیں, آپ پیسے کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں, آپ کو آپشن سمجھ آتی ہیں, آپ اچھے فیصلے لیتے ہیں, اچھا کما لیتے ہیں. یہ سارا انٹر لنکڈ ہے, گھر پہ بیٹھ کے نہیں آتا. بالکل گھر پہ بیٹھ کے نہیں آتا. موت بھی آنے کے لیے کوئی نہ کوئی مرض الموت لگتا ہے. سسٹم ہے, اللہ کا بنایا ہوا سسٹم, کمپریہنسو. تو جب یہ جو ہے یہ ہوتی ہے تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں, راستے کھل جائیں گے. آپ نے ٹیون کرنا ہے. یہ جو کاسمک بایولوجی ہے نا, یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے. یہ کاسمک بایولوجی کو سمجھیے تو یہ آپ کی چیزوں کو الٹیمیٹلی بدل جائے گا. یعنی مارکیٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ جی فلاں دن مارکیٹ کریش ہوگی, فلاں دن یہ ہوگا, فلاں دن سونا جو ہے وہ اوپر جائے گا, فلاں چاندی نیچے جائے گی, فلاں کرپٹوز اوپر جائیں گے. یہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے کاسمک انرجیز کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی کبھی بھی آپ مارکیٹ میں دیکھ لیں, یہ مارکیٹ ریسرچ کے جو لوگ ہیں, اسٹاک مارکیٹ جب بھی سورج کے اوپر جو ہے وہ
سولر فلیئرز بنتے ہیں. سولر فلیئرز یا سورج کے اوپر کوئی بڑے دھماکے ہوتے ہیں, جن دنوں میں یہ ہو رہے ہوں, یہ انسان کے اندر میس لیول کے اوپر آپ کے اندر جو ہے وہ بے چینی بڑھا دیتے ہیں. آپ کے سب کانشیس میں ایک فیئرز بن جاتے ہیں. لوگ ڈر کے اپنا سرمایہ مارکیٹ سے نکال دیتے ہیں, مارکیٹ کریش کر جاتی ہے. یہ جب بھی سولر فلیئرز ہوتے ہیں مارکیٹ کریش کرتی ہے. اوکے. جب بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے, یہ کائنات کی لہریں ہوتے ہوئے, یہ ٹائمنگ کو چیک کیجئے گا. جب آپ اس کو کہتے ہیں نا, اس کو آسپیشیس ٹائمنگ یا علم سات کہتے ہیں زوڈک سائنسز میں. علم سات, کون سی سات پازیٹیو ہے کون سی نیگیٹو ہے, کس میں کون سا ہوگا. مطلب جیسے کوئی ڈاکٹر آپ کو 10-20 منٹ میں پوری جو ہے وہ میڈیکل سائنس نہیں پڑھا سکتا نا, تو میں بھی آپ کو 10-20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں پوری زوڈک سائنس نہیں پڑھا سکتا. لیکن ایک سمجھیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے اس کا ایئر بیگ کیسے کھلتا ہے. تو 2 طریقے ہیں, کہ یا تو اپنی گاڑی کو دیوار میں ماریں, کھول کے دیکھ لیں کیسے کھلتا ہے, یا کسی کی لگی ہوئی دیکھ لیں, یا تو خود زندگی لگا کے ریسرچ کر لیں, یا کسی نے کی ہوئی ہے تو اس کی سن لیں. 2 ہی طریقے ہیں, تیسرا تو ہو نہیں سکتا. اب یہی بات ہے جس کے اوپر امام غزالی نے بہت کام کیا, یہی کام ہے جس کے اوپر عمر خیام نے بہت کام کیا, یہی چیز ہے جس کے اوپر ابو علی سینا نے بہت کام کیا, یہی کام ہے جس کی معراج کے اوپر جس کو کوئی بندہ لے گیا نا, وہ محی الدین ابن عربی ہے. واہ. محی الدین ابن عربی کا تو ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوا بیچارے کا. وہ اتنا بڑا آدمی ہے, اتنا بڑا آدمی ہے, ہم نے اس کو غائب ہی کر دیا بیچارہ, اس کی تو اب کتابیں بھی نہیں ملتی. محی الدین ابن عربی نے کہا تھا نا, یہ جو میں نے ابھی بات کی, کہ تمام سیارے اللہ کے کسی نہ کسی اسم سے جڑے ہوئے ہیں, یہ قرآن پاک کی کسی نہ کسی صورت سے جڑے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. نمبر 1, کوئی بھی مسئلہ ہے, XYZ کوئی بھی مسئلہ ہے, زوڈک سائنسز سے ریلیٹڈ, کاسمک انرجی سے ریلیٹڈ, نحوست سے, یعنی یہ سیارے میل فنکشننگ کر رہے ہیں, قرآن پاک کی ایک صورت ان سب کو رول کرتی. باقی ہر ستارے کی, جیسے میں نے ابھی جوپیٹر کی انرجی کو کہا کہ سورہ واقعہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے, لیکن سب ستاروں کو کوئی بھی سارستی, جادو, ٹونا, نظر, کچھ بھی XYZ کچھ بھی ہے, سورہ البروج والسماء ذات البروج, اتنی بڑی انرجی ہے اس کی. 11 مرتبہ روز, 11 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد 92 9 اور 2 11 مرتبہ روز, اور 41 ڈیز, 41 دن. 41 میں نے آپ کو کہا تھا 4 × 1, جہاں بھی اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر ہوگا نا انرجیز کا, وہاں 5 ضرور ہوگا. صرف یہ کام کر لیں, 11 مرتبہ روز 41 دن لگاتار سورہ بروج کی تلاوت کر لیں, آگے پیچھے 11 مرتبہ درود پاک کر کے دیکھیے گا. مسئلہ کوئی بھی آ رہا ہے, فارمولا یہی ہوگا. اور فارمولے بھی بتا دیتا ہوں, لیکن یہ دیکھیں, آپ سمجھیں ایک بات, آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, آپ کی ورک شیٹس میں آپ کے کمپیوٹر میں بگز بنتے ہیں, بالکل وائرس بنتے ہیں, آپ ڈی فریگمنٹیشن یا ڈی فریگمنٹ کا فارمیٹ چلاتے ہیں, تو آپ کی وہ ساری ہارڈ ڈرائیوز کے جو ہے نا کلسٹرز, وہ کوارنٹائن ہو جاتے ہیں یا ادھر ہو جاتے ہیں, یا بگز نکل جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں نحوست کیا آتی ہے؟ اسی بگز کی وجہ سے. تو جب آپ ان بگز کو سیٹل کر لیتے ہیں, آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. مطلب یہ فارمولا انسان کے لیے اینٹی وائرس کا کام کرتا ہے. اینٹی وائرس ہے یہ انسان کا. نحوست ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں, جادو, ٹونا, نظر, نحوست, یہ وہ ہوتی کیا ہے؟ یہ نیگیٹو وائبریشنز ہی تو ہوتی ہیں. یعنی کتنے کلو جادو, کتنے گز جادو, کتنے میٹر جادو, یہ تو نہیں ہوتا نا, میٹر نہیں ہے. اسی طرح یہ جب آپ کی انرجی الائن ہو جاتی ہے تو کائنات کے حادثوں کے رخ مڑ جاتے ہیں. یعنی یہ آپ کی نیگیٹو ریڈیشنز کو جذب کر لیتے ہیں. جیسے جو ہے وہ نیوکلیئر جو ہے وہ ریئیکٹرز ہوتے ہیں, نیوکلیئر ریئیکٹرز کے اندر ریڈیم کی سلاخیں لگی ہوتی ہیں, بالکل, جو اس کے اندر ہونے والے دھماکے کو کنٹرول کر لیتی ہیں. اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ نے نور لگا کے بھیجا ہوا ہے, جو آنے والی نیگیٹیوٹی کو ابزارو کر لیتا ہے, تو راستہ کھل جاتا ہے. اب اس کے بہت سارے طریقے ہیں. جوپیٹر کے لیے سورہ واقعہ ہے. ویسے سورہ یاسین جو ہے وہ بھی ستاروں کے لیے بہت شاندار اس کا امپیکٹ ہے, مختلف چیزوں کے لیے. اب ایک ایک چیز کا بتانا مشکل ہو جائے گا. سب سے بڑی چیز ہے صدقہ, اللہ کے راستے میں دینا. یہ ایک ایسا جو ہے نا
گراس روٹ لیول کا یا ایک سمجھ لیں کہ کاسمک لیول کا سچ ہے. یہ بڑے بڑے بزنس ٹائکونس یہ خاص قسم کے جیمز پہنتے ہیں, خاص قسم کی گھڑیاں پہنتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, خاص قسم کی گھڑیاں ہوتی ہیں, خاص ڈائل کی, خاص چین کی. یعنی بہت امیر آدمی ہے, گھڑی اس نے وہ بڑی پرانی سی پہنی ہوگی. کیوں؟ اس کا نہیں دل کرتا ڈائمنڈ والی گھڑی پہنے یا فلاں والی پہنے, وہ کیوں نہیں پہنتا؟ امبانی اس کو کبھی دیکھا آپ نے؟ بہت کبھی کبھی پہنی ہوگی, لیکن عام طور پہ ایک ہی گھڑی پہنتے. کیوں پہنتے؟ دے نو دا وائبریشنز. صحیح. یہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں خاص قسم کے جیمز پہنیں گے, خاص انگلی میں پہنیں گے. یہ کروڑ پتی بننے کا فارمولا صرف بینک بیلنس میں نہیں ہے, یہ الائنمنٹ میں ہے, فریکوینسی کو مینج کرنے میں ہے, اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے کائنات کی انرجیز کو ساتھ لے کے چلنے میں. یہ سمجھیں دولت کا تعلق صرف ہاتھ کی لکیروں میں نہیں ہے, آپ کے چارٹ میں نہیں ہے, آپ کی چیزوں میں نہیں ہے. اور یہ جو چاند کی کچھ خاص ڈیٹس میں کہتے ہیں یہ صدقات کرنے چاہیے, یہ وظائف کرنے اس کا چاہیے, بہت سارا اثر ہے. ٹھیک ہے, جب انسان خود میگنیٹ بن جاتا ہے نا, انسان جو ہے وہ خود دولت کا میگنیٹ بن جاتا ہے اللہ کے نور کی وجہ سے, تو دولت اس کی طرف خود آ جاتی ہے. آپ کی یہ جو فائنینشیل فریکوینسی ہے اس کو پہچاننے کا طریقہ, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو پوری زوڈک سائنس نہیں پڑھا سکتا, لیکن تھوڑی سی چیزیں, دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں, دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک, آپ کے پاس پیسہ بہت آتا ہے, ٹکتا نہیں ہے. یعنی پیسہ آ گیا, آپ نے کما لیا, کوئی بیماری آ گئی, کوئی مسئلہ آ گیا, پیسے ادھر چلے گئے, حادثات آ گئے, پیسے ادھر چلے گئے. اگر یہ بار بار ہو رہا ہے نا, تو اس کا ایک مطلب ہے سیٹرن آپ کی فائنینشیل انرجی کو لیک کر رہا ہے. اوکے. جیسے ایک بالٹی ہے, اس کے نیچے سوراخ ہے, پانی کھول کے بھرتے جائیں وہ نکلتا جائے گا, اس سوراخ کو بند کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سورہ بروج انہی سوراخوں کو بند کر دیتی ہے. پھر دوسری چیز ہے کہ آپ کے پاس اپرچونٹیز ہی نہیں آتی, آپ کے ساتھ والے کو ترقی مل جاتی ہے, آپ بہت محنت کرتے ہیں, آپ کو اگنور کر دیا جاتا ہے, آپ کو دنیا اگنور کر رہی ہوتی ہے, موقع ہی نہیں آتا, نظر انداز ہو رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جوپیٹر جو ہے اور سن, اس کی فریکوینسیز کمزور ہیں, یہ آپ کو لائم لائٹ میں آنے نہیں دے رہے. اب یہ سارا طریقہ یہ, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میلویئرز ہوتے ہیں, وائرس ہوتے ہیں, بگز ہوتے ہیں, اسی طرح جادو ٹونا نظر, بیسیکلی دیز آر دا بگز ان دی لائف. نحوست یہ ساری بگز ہیں. ان کو نکالنا کیسے ہے؟ آپ نے اس کو چیزوں کو مینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ایک حدیث ہے, حدیث قدسی, جس کا ترجمہ اللہ کہتا ہے زمانے کو برا مت کہو, زمانہ تو میں ہوں. ٹھیک ہے, وقت اللہ کی انرجی ہے. وقت تو کون سے بھی پہلے تھا نا, اللہ تو تھا, لیکن وقت شروع ہوا جب اللہ نے کون کہا, تو وقت بھی اللہ کی تخلیق ہے, لیکن چونکہ اللہ سے جڑا ہوا ہے, تو اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو, زمانہ تو میں ہوں. پھر کچھ وقت کائنات میں ایسے ہوتے ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں تجربہ سیکھا. یہ جو فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے نا, اس کا بہت امپیکٹ ہے, کیونکہ قرآن پاک میں دو نام, الفجر کی صورت بھی ہے, العصر کی صورت بھی ہے, بھلے اس کی ڈائمینشن ڈیفرنٹ ہے. ان کا بہت, نماز وسطیٰ کا ذکر حدیث میں قرآن میں ہے. دو نمازیں, عصر سے بھی پہلے دو نمازیں, ظہر اور فجر, مغرب اور عشاء اس کے بعد ہیں. فجر سے پہلے بھی مغرب اور عشاء دو نمازیں, اور ظہر اور عصر اس کے بعد ہیں. یہ دونوں نماز وسطیٰ ہیں. فجر اور عصر کا وقت انسان کی زندگی کی الائنمنٹ کے لیے بیسٹ وقت ہے. صحیح. صبح کا وقت واک کریں. صبح کے وقت میں نے کہا تھا کہ ایک جو ہے وہ چیونٹی کی آپ کے ساتھ ویڈیو کی تھی, بالکل, کہ چیونٹی کو رزق دینا جو ہے وہ کیا ہے, وہ کیسے ہے. یعنی آپ صبح واک کریں. سب سے بڑی جو ہے وہ خیرات کیا ہے, قبلہ رو ہو کے, جھک کے, رکوع کی حالت میں, تو دانا ایک بسکٹ لے لیں, کچھ لے لیں, وہ لے کے درخت میں جہاں کہیں آپ واک کر رہے ہیں, جہاں چیونٹیاں ہیں, جھک کے قبلہ رو ہو کے وہ پیش کر دیں اللہ کی مخلوق کو عزت سے. پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والے اکثر لوگ, ان کا رزق کم نہیں ہوتا. فجر کی نماز میں بڑے راز ہیں,
اس وقت ویسے بھی کہتے ہیں نا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. بیٹا اللہ کی انرجی اترتی ہے. ظاہر سی بات ہے فرشتے کس لیے اترتے ہیں؟ انسانوں کے لیے. اللہ نے انسان کو پرائم بنایا نا، تو فرشتے انسانوں کے لیے ہی رحمت لے کے نکلتے ہیں. سورہ قدر میں ہے نا کہ یہ فرشتے جو ہے وہ آتے ہیں اور یہ سلامتی ہے. تو سلامتی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. انسان کو اپنا آپ سمجھنا چاہیے. بالکل. آپ جیسے میں نے کہا کہ سولر فلیئرز ہوتے ہیں، تو سولر فلیئرز میں مارکیٹ کریش ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کہ لوگ سب کانشیسلی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پیسہ نکال لیتے ہیں، مارکیٹ گر جاتی ہے. اس کے پیچھے سارے راز ہیں، بہت کچھ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی انرجی کو ہٹ کرتی ہیں. پھر دوسرا کلرز، آپ کے ٹریڈ مارکس، آپ کے ٹریڈ مارک کے کلر وہ آپ کے ساتھ میچ ہیں تو آپ چیزوں کو بدل لیتے. خاص طور پہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بڑی کمپنیز میں یلو، وائٹ، آف وائٹ یا لائٹ براؤن کی ٹونز جس میں زیادہ ہیں وہ دنیا میں زیادہ ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ کی ٹون ہو وہ ان کے لیے بہت کام کرتی ہیں. یہ سولر پلیکس ان کو کہتے ہیں. یہ ذہنی سکون بھی دیتے ہیں. وینس کے ساتھ بلو، اس مختلف لوگوں کے مختلف کلرز ہیں، ان کو الائن کرنا. اب آ جاتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں واستو کی، ایک چیز میں نے آپ کو کہی تھی کہ واستو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی ورک پلیس پہ گند ہے، جالے ہیں، یا آپ کے کوئی کلاکس رکے ہوئے ہیں تو آپ کی چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. واستو کے پیچھے بھی 1000 سال کی ریسرچ ہے نا. ایسے ہی تو نہیں کوئی اٹھ کے کہہ دیتا کہ جی یہ کر لیں. آپ کے آفس میں کوئی ایسا کلاک ہے جو بند ہے یا خراب ہے، وہ لگا ہوا ہے، آپ کا کام بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ توہم پرستی ہے، تو ہٹا کے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. کوڑا کرکٹ ہے، گند ہے آپ کے دروازوں میں، آپ کے گھر میں، ویسے ہی نوست آنی شروع ہو جائے گی. اب فرض کیے اب دنیا جا رہی ہے آن لائن کے اوپر. آپ کا بزنس کیا ہے؟ آپ کا فون یا آپ کا لیپ ٹاپ یا آپ کا کمپیوٹر یا آپ کی مشین. ایسے ہی ہے. اس مشین کے اوپر بھی گند ہوگا نا، آپ کی ورک پلیس کے اوپر، آپ کے رائٹنگ ٹیبل کے اوپر، آپ کے ریسرچ ٹیبل کے اوپر، آپ کے جو ہے ورک پلیس کے ٹیبل کے اوپر گند ہوگا نا، آپ کے اوپر نیگیٹو انرجی آنی شروع ہو جائے گی. اس کو صاف کر لیں. اسی طرح آپ کے اپنے جو فون میں یا اس میں کوئی کچرا ہے یا کوئی مطلب ایسی کوئی فالتو تصویریں ہیں، ای میلز ہیں، کوئی نیگیٹو چیزیں ہیں، وہ ہوں گی. آپ خود دیکھ لیجئے گا آپ کی چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. اس لیے جتنے بڑے بڑے ٹائکونز ہیں نا، انہوں نے اپنے پرسنل انٹرٹینمنٹ کے فون علیحدہ رکھے ہوتے ہیں، بزنس کے فون علیحدہ ہوتے ہیں. اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہوتی، اس میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہوتی، اس میں کوئی جو ہے وہ ایسا فیکٹر نہیں ہوتا جو انسان کو جو ہے وہ دوسری طرف لے جائے. یہ دنیا کے بڑے کامیاب لوگ ہیں کہ ان کے آفس کے جو ورک اسٹیشنز ہیں ان میں کوئی انٹرٹینمنٹ دوسری چیزیں نہیں ہوں گی. وہ آفس کا کام کرے گا. انٹرٹینمنٹ کے لیے دوسرا پی سی رکھا ہوگا، دوسرا لیپ ٹاپ، دوسرا پام ٹاپ، وہ ان کا وہ علیحدہ چلاتے ہیں. یہ کمیونیکیشن ہے. This is the communication. اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے والیٹ میں اگر آپ نے کوئی تصویریں رکھی ہوئی ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کی جو دنیا سے چلے گئے، پیسہ رکنا شروع ہو جائے گا. ہم لوگ پرس میں تویز رکھ لیتے ہیں یا کچھ چیزیں رکھ لیتے ہیں، وہ کام کرنے کی بجائے الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں. بیک پاکٹ میں ڈال کے کبھی یہی کر کے وہ الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بالکل یہ کام مت کریں. اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو وہ ویڈیو میں نے کی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ بھی کی ہوئی ہے واستو کی، بالکل اس کو ضرور دیکھیے گا. اچھا، اب میں نے کہا تھا مختلف گھر، اس میں 11ویں اور 9ویں گھر کا ذکر کیا تھا، لیکن سب سے اہم جو گھر ہے نا آپ کے چارٹ کا، دیٹ از دی 12th ہاؤس. اوکے. 12th ہاؤس بیسیکلی آپ کے اخراجات کا اور چیریٹی کا ہاؤس ہے. یہ بہت اہم ہے. اگر کسی کے چارٹ میں 12واں گھر سیکیور ہے نا تو باقی نہ بھی سیکیور ہونا تو ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. یہ میں اپنی زندگی کے 20 سال کی ریسرچ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. 12 کا تعلق ہے اللہ سے. 66 6 اور 6 12. اسی لیے 12واں سٹار پائسز بڑا اہم ہے. اوکے. اسی لیے یہ 12واں گھر بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو جو ہے وہ خالی کرنا شروع کر دیں. خالی کرنا کیا؟ اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیں.
امام غزالی نے کہا تھا نا کہ دولت کا راز جو ہے وہ جو بانٹنے میں ہے، لوگ اس کو جمع کرنے میں جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے جس میں اللہ ذکر کرتا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس میں ایک آیت ہے الذی جمع مالا وعددہ، کہ وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ 12واں گھر ہے اللہ کے راستے میں دینے کا۔ اب یہ گھر بلاک ہے، یعنی آپ کا ایک پائپ بلاک ہے، تو وہاں پہ آپ کی انرجی رکنا شروع ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا دینے والا ہاتھ ٹھیک ہو گیا نا، صدقہ، خیرات، مدد، چیزیں، آپ کا نیا مال آتا رہے گا، آپ کی چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی، آپ کی چیزیں یہ دولت مند بنتے جائیں گے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل رابطہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں۔ اللہ کے ساتھ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جڑ جائیں، 10 سال میں جڑیں، آپ کے اوپر ہے۔ میں نے بہت سے طریقے اس کے اوپر بتائے ہیں، وہ 66 دفعہ اللہ لکھ کے، بہت سارے طریقے ہیں۔ میں اگر یہاں بتانا شروع کروں گا نا تو 2 گھنٹے مجھے صرف ریمیڈیز بتاتے ہوئے گزر جائیں گے، بہت ساری موجود ہیں۔ بالکل سے 2-3 چیزیں صرف، کہ یہ صرف اپنے آپ کو کاسمک انرجی کے ساتھ سنکرونائز کر لیں، لاکھوں تو بات ہی کوئی نہیں ہے، کروڑوں کمائیں گے اور اس سے زیادہ کمائیں گے۔ نیت صاف، بھروسہ اللہ پہ، اور کائنات کی انرجی کو الائن کر لیں۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اس لیے نہیں کہا کہ صرف ایسے ہی، پاکیزگی کو سمجھیے گا۔ جب انسان صبح نہا کے فریش ہو کے اپنے ورک پہ اوپر جاتا ہے نا، اس کی انرجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور ایک وہ بندہ بس وہ سویا اٹھا، منہ پہ چھٹا مارا اور چلا گیا، اس کی انرجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کر کے دیکھیے گا، دس از دی پریکٹیکل تھنگ جو اللہ نے اتاری ہے۔ نیت صاف رکھیں، کام کریں، اور یہ 12 کا جو عدد ہے نا، اس کو سمجھیے اور آگے بڑھیے، دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن اور سائنس دونوں کے ریفرنسز سے بروج کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حیدر جعفری ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔